بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں، غم عشق نبی سے گھر تیرا آباد کرتے ہیں۔ نہ گھبراؤ اے دل ناشاد، تجھ کو شاد کرتے ہیں۔ چلے جو سوئے یثرب، اس کے دامن سے یہ جا لپٹے، ہم اس حسرت میں اپنی خاک کو برباد کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ علی نبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازوں کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو، اور ان کے ساتھ اس طرح بلند آواز سے بات بھی نہ کیا کرو جیسے تم ایک دوسرے سے بلند آواز کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں اور تمہیں ایمان اور اعمال کے برباد ہونے کا شعور تک بھی نہ ہو۔ محترم سامعین، یہ تیسرا جمعہ ہے تقریباً ہم بات کر رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کس طرح کرنا چاہیے اور رب نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ تو ہمارا بیان یہاں تک پہنچ چکا تھا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تعلق جو ہے وہ تین طرح کا ہوتا ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی، تعلق تین طرح کا ہوتا ہے۔ تعلق برتری، اپنے آپ کو برتر سمجھنا یا برابر سمجھنا دوسرا، اور تیسرا تعلق ہوتا ہے کم تر سمجھنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا۔ یعنی انسان کو اپنے سے اونچا سمجھے یا اپنے برابر سمجھے یا اپنے سے کمتر سمجھے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایمان جو ہمارا ہے اس کا تعلق
اس میں کس چیز سے ہے؟ جہاں برتری کا گمان تھا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم، اس کے متعلق حکم جاری کر دیا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو سارا کچھ رد ہو جائے گا۔ لیکن ابھی صرف حاضری کی بات ہو رہی ہے، حاضری کی اجازت کی بات ہو رہی ہے، بلکہ اس آیت میں ادب کا جو اگلا آرٹیکل ہے وہ بھی میں سمجھاؤں گا۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو جو پکارتے ہیں، بلند آواز سے بھی پکارتے ہیں، ایک دوسرے کو بے ادبی سے بھی پکارتے ہیں، ایسی آواز بھی کستے ہیں کہ جو ناگوار ہوتی ہے، اپنے آپ کو بھی بری لگتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ تمام لب و لہجے گوارا نہیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لہجے میں پکاریں، رب کو یہ گوارا نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ میرے محبوب کو اس طرح تم لوگ مت پکارو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت کریمہ کا تعلق صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری سے ہے یا اس کا حکم جاری و ساری ہے؟ اگر یہ کہیں کہ آج یہ حکم جاری و ساری نہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت معطل ہو گئی۔ کوئی مسلمان ایسا نہیں جو یہ کہنے کی جسارت کرے کہ آج اس آیت کا حکم معطل ہو گیا، بلکہ قرآن کی کسی آیت کے متعلق بھی کوئی کتنا بڑا عالم فاضل ولی اللہ ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ آیت معطل ہو گئی۔ اگر اس طرز کو اختیار کریں تو پھر سینکڑوں آیات بلکہ سارا قرآن ہی معطل ہو جائے گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ثابت ہوا کہ قرآن کی ہر آیت کا حکم اس وقت کے لیے نہیں بلکہ تا قیامت تک کے لیے ہے۔ جب یہ بات طے ہو گئی کہ اس آیت کا حکم آج کے لیے بھی ہے اور قیامت تک کے لیے بھی ہے، جو حضور کی ظاہری حیات طیبہ کا وقت تھا، چونکہ یہ حکم صرف حیات ظاہری تک محدود نہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اس زمانے میں پکارنا جائز تھا، آج بھی اسی لب و لہجہ سے اسی طریقے سے پکارنا چاہیے۔ اگر آپ وہ بدوؤں والا لب و لہجہ اختیار کریں گے جس سے رب نے منع فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے وہ بات پسند نہیں، سزا بعد میں آئے گی، پہلے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ سب کچھ اسی آیت میں موجود ہے۔ آیت یہ خود بولتی ہے، یعنی کبھی کبھی اللہ کا قرآن خود کلام کرتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ قرآن میں ڈوب کر اس کا کلام سننے کی کوشش کی جائے۔ ہر سوال کا جواب قرآن دیتا ہے لیکن پوچھنے والا ہو، صحیح بندہ ہو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ آج بھی میرے محبوب کو پکارا کرو، مگر اس لب و لہجے سے، انداز سے نہیں جیسے تم آپس میں بھائی بھائی یا دوست آپ نے آپ کو پکارتے ہو، کیونکہ ہم جب پکارتے ہیں تو لازمی بات ہے زور سے بھی بولتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات گوارا نہیں۔ معلوم ہوا کہ ایمان نہ برتری کے تصور میں ہے اور نہ ہمسری اور برابری کے تصور میں ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایمان ہے کہاں؟ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، سورۃ الحجرات میں ہے کہ جو اپنی آوازیں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے مقابلے میں پست کر لیتے ہیں، دھیمی کر لیتے ہیں، کم کر لیتے ہیں، وہی مومن ہے۔ مومن کی پہچان کیا بتائی رب نے؟ کہ جو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو پست کر لیتے ہیں،
اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کمتر سمجھتے ہیں، وہی ایمان والے، وہی مومن ہیں۔ لہذا جو تینوں درجوں میں ایمان مکمل ہو گیا کہ آواز بھی اونچی نہ کرنا اور پکارتے وقت لب و لہجے میں برابری بھی نہ کرنا اور آواز کو اپنی کو پست رکھنا۔ اب یہ بات تو طے ہو گئی۔ اب یہ عرض کیا کہ اے باری تعالیٰ، اگر کوئی ایسا کر بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ تو رب کائنات نے جواب دیا، ارشاد فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ہی ایمان سمیت غارت ہو جائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اللہ پاک نے کہا کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کے سارے اعمال اور ایمان سمیت سب کچھ غارت ہو جائے گا، مجھے تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے، اور آپ کو یہ شعور بھی نہیں ہوگا، آپ کو یہ سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس موقع پر بے ادبی کی نوعیت، مقدار اور اس کے حجم کا جائزہ بھی لیں، اس کے ساتھ اس کی سزا کا موازنہ بھی کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بولتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز اونچی کر دی اور پکارا، مگر لب و لہجہ بے تکلفانہ تھا یا مساویانہ تھا، بس اتنی سی بے ادبی کی سزا تمام اعمال کا رائیگاں چلا جانا قرار پایا۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمام آپ کے اعمال کو برباد کر دیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ بقایا بے ادبیاں جنہیں لوگ کثرت کے ساتھ کرتے ہیں، یہ تو میں نے چھوٹی سی بات کی ہے، لوگ بہت ساری بے ادبی کرتے ہیں جن سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کی شان اقدس میں گستاخی سے بہت سے پہلو نکلتے ہیں۔ ان بے ادبیوں کے مقابلے میں آیت میں مذکور جس بے ادبی سے روکا جا رہا ہے، آواز کے متعلق میں بات کر رہا ہوں، وہ تو چھوٹی سی بات، بالکل چھوٹی سی بات، اس کا گریڈ بہت کم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا لیول اور ہے اور یہ بے ادبی کا لیول اور ہے۔ بہت سے لوگ بات کرتے ہیں، وہ تشبیہ دے دیتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اگر بات کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں زید، بکر، مجنو وغیرہ، یہ بے ادبی میں شامل ہے۔ آپ اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ میرے محبوب کے متعلق ایسی بات نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اس چھوٹے سے درجے کی بے ادبی میں، جس میں فقط شائبہ برتری یا برابری یا شائبہ مثلیت تھا کہ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے پھرتے ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس طرح بلایا تو یہ اتنا بڑا جرم قرار پایا، کفر ہو گیا، تمہارے سارے اعمال آنن فانن ضبط کر کے دوزخ میں پھینک دیے جاؤ گے۔ ان تحبط اعمالکم، وہ تمام اعمال جو نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، کلمہ، شہادت، جہاد، تبلیغ، مسجدوں کا بنانا، مدرسے بنانا، عمر بھر تبلیغ کرنا اور سنت پر عمل کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے ان عبادات میں، ان اعمال میں۔ لیکن رب تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ادبی سے پکارا، مجھے تمہارے کسی عمل کی ضرورت نہیں، مجھے تمہاری کسی عبادت کی ضرورت نہیں، میں تمہیں دوزخ میں پھینک دوں گا، تمہارے اعمال ضبط کر لوں گا اور آپ کے تمام اعمال بیکار اور رائیگاں جائیں گے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے اور قابل غور ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی معمولی سی بے ادبی سے پوری زندگی کے اعمال کس طرح اجڑ گئے۔ آپ کی بارگاہ میں بے ادبی اگر دیگر اعمال کی طرح کا صرف ایک عمل ہوتا تو ایک اعمال سے کروڑوں عمل بھی کبھی ضائع نہ ہوتے، ایک عمل کبھی کروڑوں اعمال کو منسوخ نہ کرتا، اس لیے کہ اتنے بھاری عمل تھے جو محض ایک معمولی سی بے ادبی کے عمل کے مقابلے میں رائیگاں ہوتے چلے گئے۔ اب سوچنا ہم نے یہ ہے
کہ وہ کون سی شے ہے جو ایک طرف اکیلی ہے، ایک طرف اکیلی ہے مگر دوسری طرف کروڑوں اعمال پوری کائنات کو نیست و نابود کر دے گا۔ سن لیں، وہ ایک طاقتور چیز صرف اور صرف ایمان ہے۔ گویا واضح فرما دیا کہ جس نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی کی اس کا ایمان جاتا رہا، کیونکہ اعمال کا اعتبار تو ایمان سے تھا۔ جب ایمان ہی نہیں رہا تو اعمال کا کوئی بھی اعتبار نہ رہا۔ پس ایک ادبی سے سارے اعمال اس لیے غارت ہو گئے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بے ادبی محض ایک عمل نہیں تھا بلکہ وہ ایمان کا چھن جانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار ارشاد فرما دیا، جس کے سبب سارے اعمال برباد ہو گئے۔ پتہ چلا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا نام ہی ایمان ہے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا نام ہے۔ ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، پہچاننا۔ اگر کوئی بھی شخص آپ کو دل سے مانتا نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، اس کا ایمان بالکل نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، یہودی رب کو مانتے ہیں، پارسی رب کو مانتے ہیں، عیسائی رب کو مانتے ہیں، لیکن وہ مسلمان نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مسلمان قرار نہیں دیا۔ کیوں نہیں دیا؟ صرف ایک ہی بات ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، آپ کو مانا نہیں۔ جب وہ انہوں نے مانا نہیں تو وہ کافر کے کافر ہی رہے، بے شک وہ اہل کتاب کیوں نہیں ہیں، تو وہ اہل کتاب، لیکن رب تعالیٰ نے ان کو کافروں کی لسٹ میں رکھا ہے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا، پہچاننا، یہی ایمان ہے۔ لہذا اللہ پاک کہتا ہے کہ میرے محبوب کی بے ادبی نہ کرو، آواز پست رکھو۔ میرے دوستو، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعے اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔